बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अप्रैल की 23 तारीख, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं, क्विकली तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू किया, उसमें शिद्दत आती चली जा रही है और भारत अब इसे जंगी जुनून में, जो हमेशा से भारत में रहा है, उसमें बदल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एंड पर है, कुछ चीज़ें हैं जो इस मामले को और बड़ा बना रही हैं। ये बहुत सीरियस मैटर है और इस बहुत सीरियस मैटर को पाकिस्तान में भी इंतहाई संजीदगी के साथ डील करने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस वाक़े के बाद हुआ क्या। भारत ने एक जंगी जुनून का मुजाहिरा किया, भारतीय मीडिया ने उसमें सबसे बड़ा किरदार अदा किया, भारतीय सोशल मीडिया ने, रॉ ने उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि भारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर हमदर्दी और इजहार यकजहती मिलने लगा। ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नरेंद्र मोदी से बात की गई और कहा गया, हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये बयान डोनाल्ड ट्रंप का, भारत के दौरे पर हैं अमेरिका के नायब सदर, उन्होंने भी ये कहा कि साथ खड़े हैं, आपका साथ देंगे और जो बेगुनाह इंसानों की जानें गई हैं उसमें हम इजहार अफसोस करते हैं। जो दफ्तर खारिजा के तर्जुमान हैं अमेरिका से, उन्होंने भी कहा, मार्को रूबियो ने भी कहा। तो पूरी तरह से अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा सऊदी अरब का मुख्तसर किया और नरेंद्र मोदी भारत वापस आ रहे हैं। तो ये पूरी चीज आपको दिखाती है कि इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में चल ये रहा है, क्या वो कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक 3 लोडिंग, वहां से हमें ये बातें बताई जा रही हैं। वहां पर बाकी जो इंडियन मीडिया का जज्बातीपन है, बावलापन है, वो तो आपको नजर आ रहा है। मैं ये देख रहा था कि इस तमाम सूरत हाल में शायद बिल्कुल फंस से गए ऐसे लोग जो भारत में जज्बातियत का मुजाहिरा कम करते हैं, उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू की और एक पागलपन हमें नजर आने लगा। और अब आप देखिए कि इन हालात में यह कहा जा रहा है कि भारत जल्द पाकिस्तान में मिलिट्री स्ट्राइक करेगा। यह भारत की बात सहाफियों की जानिब से कहा गया है। इन हालात में मैं यहां क्या देख रहा हूं, शहबाज शरीफ साहब पहले से दौरे पर थे, तुर्की के दौरे पर हैं, 2 रोजा दौरा है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुमकिन तौर पर आज वापसी के लिए रवाना हो जाएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब, उनके हवाले से कुछ लोगों ने यह खबर उड़ा दी कि मियां साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और मियां साहब पाकिस्तान वापस आकर शहबाज शरीफ की रहनुमाई करेंगे इस मामले में। ये तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन एक काम बड़ा अजीबोगरीब हुआ ये कि पाकिस्तान के कुछ सहाफियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया भारत के सहाफियों को जवाब। और एक जवाब मैं खास तौर पर देख रहा था, ये भारतीय सहाफी हैं शशांक जोशी, इनको जवाब दिया गया। अब शशांक जोशी ने ये कहा कि मेरा ये ख्याल है कि हम इंडियन मिलिट्री स्ट्राइक देखेंगे पाकिस्तान में आने वाले हफ्तों में, ये उनकी जानिब से कहा गया। तो उसके बाद गरीदा फारूकी साहिबा ने उनको जवाब दिया। अब आप गरीदा फारूकी साहिबा का जवाब सुनिए और फिर मजीद जवाब सुनिए। गरीदा फारूकी साहिबा ने कहा, वी आर ऑल्सो रेडी with swift retort and this time you will be taken down on first attempt to attack इंशाल्लाह। तो गरीदा फारूकी साहिबा ने जो बात की, उसमें वो जो हमने अभिनंदन को यहां बिठा के चाय पिलाई थी, जहाज गिरा के, उसका हवाला है। आमिर इलियास राणा साहब एक्सप्रेस से वाबस्ता हैं, सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने लिखा, और ऐसा लगता है कि गरीदा फारूकी ने उनके लिए ट्वीट लिखा। आमिर इलियास राणा साहब लिखते, वी आर ऑल्सो रेडी विद स्विफ्ट रिटॉर्ट and this time you will be taken down on first attempt to attack inshallah। फिर उसके बाद वकार सत्ती साहब ने लिखा, we are also ready with swift retort and this time you will be taken down on first attempt to attack inshallah hashtag Indian false flag। अब ये बिल्कुल एक जैसी चीजें थी। बकौल आमिर लियाकत मरहूम के, वो जो चीख निकलती थी ना देख के, एक जैसे कपड़े, ये इन लोगों का हाल है। और अब मैं आपसे अर्ज करूं कि आप एक और चीज देखिए। ये ट्वीट सबसे पहले आमिर इलियास राणा साहब ने किया था। इन तीनों में आप एक चीज देखिए, आमिर इलियास राणा साहब के अटैक की स्पेलिंग देखिए,
عامر الیاس رانا صاحب نے اٹیک لکھا اور ڈبل سی کے لکھا. وقار ستی صاحب نے اٹیک لکھا, ڈبل سی کے لکھا. غریدہ فاروقی صاحبہ نے اٹیک کی سپیلنگ کم از کم ٹھیک کر لی. اس بات کی غریدہ فاروقی صاحبہ کو داد دینی چاہیے, باقی کاپی پیسٹ تھا. آپ بھارت کو جواب دے رہے ہیں, تینوں تمغہ یافتہ ہیں, تینوں, غریدہ فاروقی صاحبہ, عامر الیاس رانا صاحب, وقار ستی صاحب, اور ہمارے تمغہ یافتہ صحافی جو ہیں وہ دو جملے اپنے نہیں لکھ سکتے بھارتی صحافی کو جواب دیتے ہوئے. مطلب یہ آپ کا معافی ضمیر ہو سکتا ہے کیونکہ عمران خان کی حکومت میں ہم نے ایک بھرپور جواب دیا تھا ایٹ دا ٹائم اینڈ پلیس آف آر چوزنگ, یہ بتا کر, اور ہم نے ایک بھرپور جواب دیا تھا. مسلم لیگ نون کے سردار ایاز صادق کہہ رہے تھے جنرل باجوہ آئے تھے, پسینہ تھا, کانپ رہے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے یہ تمغہ یافتہ صحافی جو ہیں یہ ایک جملہ نہیں لکھ سکے, کہیں سے آیا, انہوں نے پیسٹ کیا اور اس کے بعد بھارتی صحافی کو جواب دے ڈالا. یہ کام ہمارے صحافیوں نے کیا ہے. بھارت میں مذاق اڑ رہا ہے, مذاق اڑ رہا ہے. بات یہ کرنے کا کام کیا تھا؟ کرنے کا کام یہ تھا کہ ہم بھارت سے پوچھیں کیا کوئی ثبوت ہے, کیا کوئی گرفتاری ہوئی ہے تو سامنے لائیں. کیا جو مارے جانے والے ہیں ان کی آپ نے ڈیڈ باڈیز کو میڈیا کے سامنے رکھا ہے؟ کیا کوئی ڈاکیومنٹ, کوئی آئی ڈی, کوئی پاسپورٹ, کوئی چیز آپ کے ہاتھ لگی ہے تو سامنے لائیے. تو بھارت سے ثبوت مانگے جائیں اور پھر اس کے بعد یہ جو ثبوت اس طرح کے دکھا دیے جاتے ہیں نا, ان ثبوتوں کو پوری طرح سے جانچا جائے کہ یہ ثبوت ہیں کتنے درست. یہ تمام کام کیا جائے اور یہ کام پاکستانی حکام بھارت سے ذرا ڈھنگ سے کریں. بھارت کے پاکستان میں ہائی کمیشن کے حکام کو بلایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں چلے گا. آپ نے اس سے پہلے جب بل کلنٹن آپ کے آ رہا تھا تب بھی یہ کام کیا تھا. آپ نے اس سے پہلے بار بار یہ کام کیا. میں نے آپ کو 4 وجوہات بتائی ہیں. دیکھیے, جو 2 وجوہات ہیں وہ کچھ دن پہلے کی ہیں. جعفر ایکسپریس پر حملہ بھی, بین الاقوامی جریدوں نے یہ بتایا کہ بھارت پاکستان میں اپنے کچھ ٹارگٹس کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے, یہ پاکستان کے اندر یہ کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد 2 وجوہات حالیہ, ایک نریندر مودی کا دورہ تھا سعودی عرب کا, اور امریکی نائب صدر کا بھارت کا دورہ. تو دنیا کو دکھانے کے لیے بھارت یہ کام کر سکتا ہے, یہ فالس فلیگ ہو سکتا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ ثبوت مانگے بھارت سے اور اسے ڈھنگ سے فارملی اٹھا کے ثبوت مانگے کہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں چلے گی. یہ ہمیں بھارت کو بتا دینا چاہیے ان کلیئر ورڈز. اس کے بعد یہ جو میاں نواز شریف کی واپسی کا معاملہ تھا, کچھ صحافیوں نے اٹھایا, تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ بتا دیا کہ وہ ٹھیک ہیں وہاں پر. ان کی بیماری کے حوالے سے خبر آئی تھی اور جنگ دا نیوز جیو نے یہ خبر چلائی تھی. وہ خبر میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ غلط پھیلائی گئی ہے. اب میاں صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنی واپسی کے حوالے سے اپنے حساب سے فیصلہ کریں گے. جو پاکستان میں لوگ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں, اس بات میں بھی کوئی سچائی ابھی نہیں ہے. یہاں پاکستان کو سفارتی محاذ پر بھارت کو جواب دینا ہوگا, اور اگر بھارت کوئی حرکت کرے گا تو یہ قوم اس صورت میں فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. یہ پوری طاقت کے ساتھ فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. when it comes to India, when it comes to dealing with the enemy, فوج کے ساتھ ہیں. وہ لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب حکومتیں نہیں جہاز گراتے ہو تو دل کو بہت پیارے لگتے ہو. تو یہ قوم یہ بات پہلے بھی بتاتی رہی ہے, اب بھی بتائے گی اور ہمیشہ بتائے گی. تو اسی لیے ہمیں ان سے پیار ہے. اور اس کے علاوہ باقی شکایتیں ہوتی ہیں وہ گھر کے معاملات ہیں. گھر کے معاملات گھر میں دیکھے جا سکتے ہیں. when it comes to dealing with India اور ان کی حرکتیں تو ہم ایک ہیں, یہ ہمیں بتا دینا چاہیے. اس کے بعد آخر میں آپ سے عرض کروں ایک اور بہت اہم خبر. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے یہ بتایا کہ سپریم کورٹ میں خفیہ آلات کی برآمدگی ہوئی ہے اور اس سے ہلچل مچ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سپریم کورٹ میں اس وقت شدید ہلچل مچ گئی جب سندھ سے تعلق رکھنے والے حال ہی میں تعینات ہونے والے جج کے چیمبر سے خفیہ نگرانی کے آلات برآمد ہوئے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جج نے شک کی بنیاد پر اپنے چیمبر کی سویپنگ کروائی. جو انکشاف ہوا اس نے عدلیہ کے ایوانوں میں تہلکہ مچا دیا. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے بیڈ روم سے بھی ایسے ہی خفیہ آلات برآمد ہو چکے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اعلیٰ جج صاحبان کی جاسوسی کون کر رہا ہے؟ عدلیہ کی آزادی پر یہ حملہ کس کی سازش ہے؟ شہزاد اکبر صاحب نے یہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا, وائرل ہوا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ بتایا گیا
کہ ایسی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے، یہ بے بنیاد خبر ہے، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ایسی کوئی سویپنگ وغیرہ نہیں ہوئی، یہ صاف طور پر بتایا گیا۔ چیف جسٹس صاحب ملک سے باہر ہیں، دورے پر ہیں، مگر اس سلسلے میں فوری طور پر خبر یہ آ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکام سے کہا کہ اس بات کو چیک کر کے اس بارے میں فوری طور پر بیان جاری کیا جائے۔ میں نے کچھ دوستوں سے چیک کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے جو خبر دی ہے یہ خبر اب سے کچھ دن پہلے کی ہے، یعنی یہ کوئی بہت تازہ واقعہ نہیں ہے، اور یہ جج صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے آئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے ان دوستوں کا کہ ایسا ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بعد ظاہر ہے کہ کھلبلی مچی، اور یہ کام جو ہے وہ ایک سول خفیہ ادارے کی جانب سے کیا گیا مبینہ طور پر۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب اس سلسلے میں ایک وضاحت جاری کر دی ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ خبر بے بنیاد ہے۔ تو سورس نے جو بتایا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، سپریم کورٹ آف پاکستان جو بتا رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اب ہمارے ہاں تو اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب کے بیڈ روم میں بھی کیمرے لگنا پتہ چلے تھے، اور وہ جج صاحبان نے خود بتایا تھا، لیکن اس کو بھی اس سسٹم نے مانا نہیں تھا، اور اس کے بعد ان جج صاحبان کے خلاف ہی ہم نے دیکھا کہ یہ پورا کا پورا سسٹم کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ ہمارے سامنے ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔